بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کا فدیہ 100 اونٹوں سے دیا اور اس ذمہ داری سے بھی آپ فارغ ہو گئے تو حضرت عبد المطلب کو اب فکر ہوئی کہ بیٹے کی شادی کریں۔ انہوں نے سب سے بہترین قبیلہ بنی زہرہ کا چناؤ کیا، جو شرافت کے لحاظ سے بھی اور رتبے کے لحاظ سے بھی بہترین تھا اور بہت ہی اعلیٰ سمجھا جاتا تھا۔ حضرت آمنہ کو حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا نکاح کا پیغام دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ عبد المطلب جب اپنے فرزند عبداللہ کو بی بی آمنہ کے ساتھ نکاح کے لیے لے کر جا رہے تھے تو راستے میں ان کو ایک یہودی عورت ملی جس کا نام فاطمہ بنت مر تھا۔ فاطمہ توریت اور انجیل وغیرہ کا علم رکھنے والی تھیں۔ جب یہ حضرات راستے سے گزرے تو حضرت عبداللہ کے چہرے پر ایک ایسا نور تھا کہ اس عورت نے حضرت عبداللہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اگر تم میرے ساتھ ایک رات گزار لو تو میں تمہیں 100 اونٹ نذر کروں گی۔ حضرت عبداللہ تو ظاہر ہے کہ ایک شریف النفس انسان تھے، ان سے تو بالکل بھی یہ چیز برداشت نہیں ہوئی کہ وہ کسی حرام کام میں مبتلا ہوں، تو انہوں نے اس عورت کی بات نہیں مانی اور چلے گئے۔ جب بی بی آمنہ سے ان کا نکاح ہوا اور نکاح کر کے واپسی کے راستے میں تھے تو دوبارہ یہ عورت ان کو ملی اور اس نے دریافت کیا کہ اے عبداللہ، تم یہاں سے جانے کے بعد کہاں رہے؟ حضرت عبداللہ نے اپنا معاملہ بتایا کہ وہاب بن عبد المناف صاحبزادی سے میں نے نکاح کیا اور کچھ ٹائم میں وہاں پر گزار کر آیا ہوں۔ تو اس یہودی عورت نے یہ سن کر کہا کہ واللہ میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، کہیں تم یہ نہیں سمجھنا کہ میں نے جو تمہیں اس وقت بلایا تھا وہ کسی بدکاری کے کام کے لیے بلایا تھا، نہیں، بلکہ میں نے تمہارے چہرے پر ایک نور دیکھا تھا اور میں یہ چاہتی تھی کہ یہ نور مجھے بھی مل جائے، لیکن کیونکہ اب تو تم نے ایک عورت سے شادی کر لی ہے تو اب وہ نور میرے نصیب کا نہیں ہے، وہ نور تو آمنہ کے نصیب کا ہے۔ اب شادی کے بعد کے کچھ عرصے کا واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عبداللہ ایک تجارت کے قافلے کے ساتھ شام کی طرف گئے، مگر راستے میں بیماری کی وجہ سے مدینہ منورہ ٹھہر گئے۔ تو قافلہ جب واپس مکہ پہنچا اور لوگوں نے اس میں حضرت عبداللہ کو غائب پایا تو حضرت عبد المطلب نے قافلے والوں سے حضرت عبداللہ کے متعلق دریافت کیا۔ قافلے والوں نے کہا کہ بیماری کی وجہ سے وہ اپنے ننیال بنی نجار کے پاس مدینہ میں ہی ٹھہرے ہیں۔ عبد المطلب نے فوراً ہی اپنے بڑے بیٹے حارث کو کہا کہ وہ مدینہ جائیں اور عبداللہ کی خبر لے کر آئیں۔ جب حارث مدینہ پہنچے تو پتہ چلا کہ عبداللہ تو بیماری کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں اور وہ 1 ماہ بیمار رہے اور انتقال کے بعد مدینہ منورہ میں ہی ان کو دفن کر دیا گیا ہے۔ حارث نے واپس آ کر اپنے والد کو اس حادثے کی اطلاع دی، جس سے سب کو بہت صدمہ اور ملال ہوا۔ اس کے متعلق مختلف روایات آتی ہیں کہ حضرت عبداللہ کی وفات کس عمر میں ہوئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 20 سال میں ہوئی، ایک روایت میں ہے کہ 25 سال میں ہوئی، جبکہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ 18 سال میں وہ وفات پائے۔ یہ مختصراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدین کی شادی اور پھر ان کے والد ماجد کی وفات کا بیان تھا۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ سال عام الفیل کہلاتا ہے، اس لیے کہ اس سال ہاتھیوں والا قصہ واقع ہوا جو کہ سورہ فیل میں آتا ہے۔ عربی میں فیل ہاتھی کو کہتے ہیں۔ سورہ فیل
پوری صورت ہاتھیوں کے قصے پر ہے اور یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 روز قبل ہوا۔ در حقیقت یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی ایک نشانی تھی اور اللہ رب العزت کے منصوبے کا ایک اہم حصہ تھا۔ اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ نجاشی شاہ حبشہ کی جانب سے یمن کا ایک حاکم تھا جس کا نام تھا ابرہہ۔ نجاشی کسی بادشاہ کا نام نہیں ہے بلکہ حبشہ جو کہ آج ایتھوپیا کہلاتا ہے کہ بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ نجاشی کے مقرر کردہ حاکم یمن ابرہہ نے جب یہ دیکھا کہ عرب کے تمام لوگ حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور وہاں پر خوب برکات نازل ہوتی ہیں اور لوگوں کا وہاں خوب ایک مجمع اکٹھا ہوتا ہے، مطلب جب اس نے دیکھا کہ خانہ کعبہ جو کہ ایک بوسیدہ سی عمارت ہے وہ ایک سینٹر آف اٹریکشن ہے، تو اس نے سوچا کہ عیسائی مذہب کے نام پر بھی میں ایک ایسی عالیشان زبردست عمارت بنا لیتا ہوں جس کی طرف پوری دنیا سے لوگ آئیں اور خانہ کعبہ سے سب کی توجہ ہٹ جائے۔ چنانچہ اس نے یمن کے کیپٹل سنا میں ایک بہت ہی خوبصورت قسم کا چرچ بنایا۔ جب عرب میں یہ بات مشہور ہوئی کہ ابرہہ نے کعبے کی ٹکر کے اوپر ایک بہت ہی خوبصورت گرجا بنایا ہے، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک قبیلے کنانا کا ایک آدمی خاص طور پر مکہ مکرمہ سے یمن آیا اور گرجے میں جا کر گندگی کی، جبکہ بعض روایات میں آیا ہے کہ عرب کے کچھ نوجوانوں نے اس گرجے کے قریب آگ جلائی تھی جس کی وجہ سے گرجے کو بہت نقصان پہنچا۔ ابرہہ کو یہ سن کر بہت سخت غصہ آیا اور اس نے قسم کھائی کہ میں خانہ کعبہ کو گراؤں گا اور اس کو تباہ کر کے رہوں گا۔ اسی ارادے سے وہ ہاتھیوں کا ایک مضبوط لشکر لے کر مکہ مکرمہ پہنچا۔ ان ہاتھیوں میں ایک ایسا ہاتھی تھا جو بہت ہی طاقتور تھا اور ابرہہ خود اس پر سوار تھا۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ اس عظیم طاقتور لشکر نے اپنا سفر شروع کیا اور منزل مکہ تھی، تو جو بھی قبیلے راستے میں آتے گئے مکے میں، مدینے میں، طائف میں، یہ ان سب سے کہتا کہ یا تو تم میرے ساتھ ہو جاؤ یا میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ تو کچھ لوگ اس کے ساتھ ہو گئے اور کچھ لوگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جنہوں نے انکار کر دیا ان کو یہ مسمار کرتا گیا۔ اس طرح ایک بہت بڑی فوج تیار ہو گئی۔ جب یہ اطراف مکہ پہنچے تو اہل مکہ کے مویشی وہاں پر چر رہے تھے، تو ابرہہ کے لشکر نے وہ مویشی پکڑ لیے، جن میں 200 اونٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی تھے۔ اس وقت قریش کے سردار اور خانہ کعبہ کے متولی عبد المطلب ہی تھے۔ جب ان کو ابرہہ کے آنے کی خبر ملی اور معلوم ہوا کہ وہ کس ارادے سے آ رہا ہے اور اس نے ہمارے جانوروں کو پکڑ لیا ہے، تو انہوں نے قریش کو جمع کیا اور جمع کر کے اعلان کیا کہ ابرہہ کا لشکر بہت بڑا ہے اور ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ مکہ کو خالی کر کے پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں اور تم گھبراؤ مت، خانہ کعبہ کو کوئی منہدم نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تو اللہ کا گھر ہے اور اپنے گھر کی اللہ پاک خود حفاظت فرمائیں گے۔ اس کے بعد عبد المطلب چند بڑے قریش کے سرداروں کو لے کر ابرہہ کے پاس گئے اور اطلاع دی کہ میں ابرہہ سے ملنے آیا ہوں۔ ابرہہ نے عبد المطلب کا استقبال بڑے شاندار انداز سے کیا۔ جب اس نے عبد المطلب کو دیکھا تو وہ ان کی خوبصورتی، عظمت، ہیبت اور وقار سے ایک دم مرعوب ہو گیا اور نہایت احترام اور اکرام کے ساتھ پیش آیا۔ اب اس کو یہ تو مناسب نہیں لگا کہ وہ عبد المطلب کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لے، تو وہ خود نیچے آ کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔
عبد المطلب نے اس سے کہا کہ میں تمہارے پاس اپنے اونٹ کی رہائی کا مطالبہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو ابرہہ بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا کہ میں تو تمہیں بڑا سردار سمجھتا تھا، اور کیونکہ تم خانہ کعبہ کے متولی ہو اور مکہ کے سردار ہو تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم کوئی بہت ہی بڑی بات کرنے کے لیے آئے ہو، لیکن تم تو صرف مجھ سے اونٹ کی رہائی کا مطالبہ کرنے کے لیے آئے ہو۔ یہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہے، میں تو تم سے بہت متاثر تھا۔ عبد المطلب نے اس کی پوری بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ کہا کہ میں تو مالک ہوں اپنے جانوروں کا، لہٰذا تم سے اپنے جانوروں کا مطالبہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اور جو خانہ کعبہ کا مالک ہے وہی کعبہ کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے کچھ سکوت کے بعد عبد المطلب کے اونٹ ان کو واپس کر دیے۔ عبد المطلب اپنے اونٹوں کو لے کر واپس آ گئے اور قریش کو حکم دیا کہ مکہ کو خالی کر دیں اور تمام اونٹوں کو خانہ کعبہ کی نذر کر دیں، یعنی خانہ کعبہ کی خاطر اونٹوں کو قربان کر دیں۔ اور وہ چند آدمیوں کو لے کر خانہ کعبہ کے دروازے پر حاضر ہو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگے، اور خوب رو رو کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ تیرے حرم کی بربادی کا ارادہ کر کے جو لوگ جہالت کی بنا پر آئے ہیں انہیں تیری عظمت اور جلال کا خیال نہیں ہے، یہ تیرا گھر ہے، اپنے گھر کی خود حفاظت کر لے۔ عبد المطلب دعا سے فارغ ہوئے تو اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے، اور ابرہہ کا لشکر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ جب یہ حملہ کرنے کے لیے مکہ کی طرف بڑھے اور خانہ کعبہ کے بہت قریب آ گئے تو محمود، ہاتھیوں کا لیڈر، نیچے بیٹھ گیا اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ لوگوں نے اس کو مارا، زنجیروں سے کھینچ کر اٹھانے کی کوششیں کیں، مگر وہ نہ ہلا۔ جب اس کا رخ موڑ کر الٹی طرف کرتے یعنی یمن کی طرف تو وہ اٹھ کر چلنے لگتا، اگر دائیں طرف کرتے تب بھی اٹھ کر چلتا، مگر کعبے کی طرف ایک قدم بڑھانے کو تیار نہ تھا۔ اب ان کو سمجھ میں نہ آیا کہ یہ محمود کو ہوا کیا ہے، لیکن دراصل وہ ہاتھی بھی اللہ کی مخلوق ہی تھا، اور اللہ کے حکم سے وہ خانہ کعبہ کے احترام میں آگے ہی نہیں بڑھا۔ یعنی جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل اور سمجھ دی ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں۔ اب اللہ کے حکم سے یہ ہوا کہ ابابیل نامی چھوٹے چھوٹے پرندوں کی ایک بڑی جماعت آسمان پر ظاہر ہوئی، اور ہر ایک کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ یہ ابابیل ابرہہ کی فوج پر اس طرح کنکریاں برسانے لگے کہ جس پر بھی کنکری لگتی اس کے جسم میں سوراخ کر دیتی اور وہ ہلاک ہو جاتا۔ یعنی ایک طرح سے اس زمانے میں گولیاں تو نہیں تھیں، لیکن یہ گولی کا کام دے رہی تھیں۔ غرض یہ کہ اس طرح ابرہہ کا لشکر تباہ اور برباد ہو گیا، اور ابرہہ کے بدن پر چیچک کے دانے نمودار ہونے لگے، جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور بدن سے پیپ لہو نکلنے لگا، اور ایک کے بعد ایک اس کے جسم کا ایک ایک حصہ بوٹیوں کی طرح کٹ کٹ کر گرتا چلا گیا۔ آخر کار اس کا سینہ پھٹا، دل بھی باہر نکل آیا اور بالآخر دم نکل گیا۔ بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی ہیبت ناک سزا دی کہ بہت ہی تکلیف کے بعد اس کو موت دی۔ ابرہہ کا سارا لشکر تباہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے سیلاب بھیجا جو ساری لاشوں کو بہا کر دریا میں لے گیا، اور اس طرح یہ نیست و نابود ہو گئے۔ پورا واقعہ سورہ فیل میں مذکور ہے، اور جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ در حقیقت یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی ایک نشانی تھی، اور اللہ رب العزت کے منصوبے کا ایک اہم حصہ تھا۔ اللہ رب العزت کا اس طرح بیت اللہ کی حفاظت کرنا اور قریش کی غیبی نصرت حمایت کرنا، اور یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور برکات کی بشارت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہونے والی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شرک اور کفر کو دنیا سے مٹانے کا عزم کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ باکس میں لکھیے۔
ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا، اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔